انسان کی زندگی میں 3 موقع ایسے آتے ہیں کہ ان موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی قبرستان ہیں، قبرستانوں میں بڑھتے ہوئے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ آخر وہ کون سے موقع ہیں؟ ان موقعوں پر بندہ کون سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کی خوشی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پہلا موقع جب ساری کائنات سوئی ہوئی ہوتی، چرند پرند انسان حیوان یہاں تک کہ ہر دیکھنے والی آنکھ بھی سوئی ہوئی ہوتی ہے، تھکا ہارا انسان، رات کا دوسرا پہر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہوتا ہے، رحمت خداوندی عروج پر ہوتی ہے۔ ایک دم کسی تھکے ہارے انسان کی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے وجود میں تھکاوٹ سی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، گزرے ہوئے کل میں نے بہت زیادہ کام کیا، بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کیا، میرے وجود میں بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، تھکاوٹ کے باوجود بھی وہ گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہے تو تہجد کا وقت ہوتا ہے، خدا تعالی کی بخشش کی ساعتوں کا عروج ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، باہر برف پڑ رہی ہے، جاڑا ہے، سردی کے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے گرم بستر سے باہر نکلتا ہے، بستر کو ایک سائیڈ پہ پھینکتا ہے، اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مصلی بچھا کے سردی کی وجہ سے کانپ رہا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، کانپتے رکوع کرتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو کانپتی ہوئی زبان سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسی لمحے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے اس بندے کے لیے عالی شان محل کھڑا کر دیتا ہے، اور ہر ایک جنتی حور کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے بعد میں اس کے ساتھ رہوں گی، وہ کہتی ہے یا اللہ میں اس کے ساتھ رہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں دوسرا موقع گھر میں بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود بھی بوڑھی ماں جس کے مرنے کے لیے بہو دعائیں کر رہی، بوڑھی ماں جو بہو کو اچھی نہیں لگتی، جو بیوی کو اچھی نہیں لگتی، گھر میں بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود بھی وہ ماں جس کے اٹھانے کے لیے دقت ہوتی ہے، بٹھانے کے لیے، کھلانے پلانے کے لیے دقت ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس ماں سے اس قدر ٹوٹ کے محبت کرنا، اس قدر ٹوٹ کے پیار کرنا، اس قدر اس کی فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا کہ اپنے منہ سے نوالا نکال کے بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالنا۔ جب ایک شخص اپنی رگوں سے خون نکال کر بوڑھی ماں کی رگوں میں ڈال رہا ہوتا ہے نا، اپنے منہ سے نوالا نکال کے بوڑھی ماں کے منہ میں ڈال رہا ہوتا ہے، بوڑھی ماں کی فکر کر رہا ہوتا ہے، بوڑھی ماں کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، بوڑھی ماں کو ہر ایک سے افضل ترین سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کے لیے پسند کا کھانا لاتی تو آگے شوہر کہتا اچھا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہے، بیوی شوہر کو دیکھتی مسکراتی اور چلی جاتی، بیوی جب بھی کوئی اچھا سا پرفیوم لگاتی تو شوہر کہتا واہ کمال ہے لیکن میری ماں کی خوشبو اس سے زیادہ بہتر ہے، آگے بیوی شوہر کو دیکھتی مسکراتی اور چلی جاتی۔ وقت گزرتا گیا، یہ شوہر اپنی ماں کو بیوی کے سامنے بیوی سے افضل ترین سمجھتا رہا، کبھی کہتا میری ماں کا کھانا تیرے کھانے سے بہتر، میری ماں کی خوشبو تیرے پرفیوم سے بہتر، میری بوڑھی ماں کا اٹھنا تیرے اٹھنے سے بہتر، اس کا بیٹھنا تیرے بیٹھنے سے بہتر،
اس کے کپڑے تیرے کپڑوں سے بہتر، میری ماں کا کھانا تیرے کھانے سے اچھا ہے، میری ماں کی خوشبو تیری خوشبو سے اچھی ہے، میری ماں کا نام تیرے نام سے اچھا ہے۔ یہی جملے، یہی الفاظ سنتے سنتے اس عورت نے ساری زندگی گزار دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بوڑھی ماں کی زندگی کا سورج غروب ہوا، بوڑھی ماں کا انتقال ہوا، بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی۔ اس کی تدفین کے بعد شوہر اکیلے میں بیٹھ کے زارو قطار رو رہا تھا، ماں کو یاد کرتا ہوا زارو قطار رو رہا تھا۔ اتنے میں بیوی آئی، بیوی نے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہا کہ صبر کرو، ہر کسی نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ شوہر نے روتے ہوئے پوچھا ایک بات تو بتاؤ، کہا کون سی بات؟ کہا کہ میں ہر وقت اپنی ماں کو تجھ سے افضل ترین سمجھتا رہا، کہ میری ماں کا کھانا تیرے کھانے سے بہتر، میری ماں کی خوشبو تیری خوشبو سے بہتر، میری ماں کا نام تیرے نام سے بہتر، میری ماں تجھ سے کہیں زیادہ اچھی ہے۔ میں ہر کام میں اپنی ماں کی تعریف کرتا تیرے سامنے، کیا تجھے برا نہیں لگتا تھا؟ تجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ بیوی نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب تم اپنی ماں کو میرے سامنے افضل ترین سمجھتے تھے، جب تم یہ کہتے تھے کہ میری ماں کا کھانا تیرے کھانے سے بہتر، اس کا نام تیرے نام سے بہتر ہے، تو قسم خدا کی اسی وقت میں مصلی بچھا کے اللہ کے حضور جھکتی تھی، سجدے میں جا کے دعا کرتی تھی، مالک میرے بیٹے کے دل میں بھی میرے لیے اس طرح کی محبت ڈال دینا جس طرح میرا شوہر اپنی بوڑھی ماں سے محبت کرتا ہے، جس طرح میرے شوہر کے دل میں اس کی ماں کے لیے محبت ڈال دیے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری محبت بھی میری اولاد کے دل میں اس قدر ڈال دینا کہ وہ مجھ سے بڑھ کر کسی کو نہ سمجھے، میری اولاد، میرے بیٹے مجھ سے بڑھ کر اپنی بیوی کو ترجیح نہ دے، جس طرح میرا شوہر اپنی والدہ سے اس قدر ٹوٹ کے محبت کرتا ہے کہ اپنی رگوں سے خون نکال کر ماں کی رگوں میں ڈالتا ہے، اپنے منہ سے نوالا نکال کر ماں کے منہ میں ڈالتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میری اولاد بھی اس قدر بن جائے۔ بیوی کہنے لگی او میرے سرتاج، مجھے فخر ہے آپ پر کہ میری اولاد بھی آپ پر ہی جائے گی، میرے بیٹے بھی آپ پر ہی جائیں گے۔ جس طرح آپ اپنی ماں سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، بیوی کو ماں کے مقابل زیادہ ترجیح نہیں دیتے، انشاءاللہ میرے بیٹے بھی مجھے اپنی بیوی سے افضل ترین سمجھیں گے۔ اگر آج کی بہو یہ بات، یہ گر سیکھ لے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں پرسکون رہے گی۔ آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے ہی بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ تو فرمایا 3 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ پہلا موقع تہجد کی نماز پڑھنا، تہجد کے وقت اللہ کے حضور جھکنا اور سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ دوسرا موقع گھر میں بچوں کے ہونے کے باوجود بھی اپنی ماں سے ٹوٹ کے پیار کرنا، ماں سے ٹوٹ کے محبت کرنا، ماں کو ہر ایک سے افضل ترین سمجھنا۔ تیسرا موقع گھر میں غربت ہونے کے باوجود بھی، گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا، کسی بھوکے کو خالی ہاتھ واپس نہ جانے دینا۔ گھر میں پیاسا آئے تو اسے پانی پلانا، گھر میں بھوکا آئے تو اسے کھانا کھلانا۔ یہ بھی وہ لمحہ ہے، یہ وہ موقع ہے جس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔